بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 144 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ذمی کے قصاص میں مسلمان کو قتل کرنے کا جو بیان ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان قتل المسلم بالذمی قصاصا، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ربیعہ عن ابن البیلمانی قال قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما بمعاہد فقال انا احق من اوفى بذمته۔ ابن بیلمانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہد کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا یا قتل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا من اوفا انا احق من اوفا بذمته، میں ذمہ داری پورے کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں ایک معاہد یعنی کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کرنے کا بیان ہے کہ مسلمان اگر کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا قصاصاً اس مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے ہاں اگر مسلمان کسی ذمی شخص کو قتل کر دیتا ہے تو اس مسلمان کو ذمی کے بدلے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ احناف رحمہم اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ اس مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، یعنی اس ذمی کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اس پر احناف کی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس ہے، تو لہٰذا جس طرح مسلمان کے قتل کے بدلے میں مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اسی طرح جو ہے وہ ذمی کے قتل کے بدلے میں مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے احناف نے استدلال کیا ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کو قتل کرنے کے بارے میں بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذمی کا قتل مسلمان کے قتل کی طرح ہے۔ جس طرح مسلمان کا کوئی اگر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اسی طرح ذمی کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے مسلمان تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاصاً اس سے بھی قصاص لی جائے گی اور اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ذمی کے بدلے قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو روایت ہے کہ کافر کے بدلے میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد احناف کے نزدیک حربی کافر ہے، یعنی وہ کافر جو دارالحرب میں رہتا ہے، اگر اس کو مسلمان نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مومن کو مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو مسلمان ملک میں رہتا ہے، ایسا کافر جو ذمی بن کر رہتا ہے مسلمان ملک میں، اس کو اگر مسلمان قتل کر دیتا ہے تو اس کا خون بھی مسلمان کے خون کی طرح ہے۔ اگر مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ لمبا واقعہ ہے ترمذی کا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جحیفہ نے پوچھا تو جو ذمی کے قتل کے بارے میں، تو انہوں نے جو ہے وہ صحیفہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس صحیفے میں جو مسائل تھے اس کے حوالے سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ قیدیوں کے مسائل ہیں اور اس طرح دیت کے مسائل ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کافر کے بدلے میں مومن کو وَأَلَّا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، کافر کے بدلے میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس صحیفے میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا۔ صحیفہ علی کے نام سے
کتب حدیث کے اندر وہ موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ احادیث نقل کی ہوئی تھی، کچھ چیزوں کے بارے میں احکامات جو ہے وہ اس کے اندر مذکور تھے، تو اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ ذمی کافر کے بدلے میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور ائمہ ثلاثہ اور کہتے ہیں کہ کافر کے بدلے میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہی ہے، جیسا پہلے گزرا ہے کہ احناف اس کافر سے مراد حربی کافر لیتے ہیں۔ حربی کافر سے ویسے بھی قتال جائز ہے، تو اس کو اگر کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حربی کافر جو ہوتا ہے اس کا خون حدر ہوتا ہے، اور اس کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو شہریت لے کر کسی اسلامی ملک میں رہائش اختیار کرے، تو لہٰذا ایسا شخص جو رہائش اختیار کرتا ہے، نیشنلٹی لے لیتا ہے، اس کو ذمی کہا جاتا ہے، اور جو ویزا لے کر کسی ملک میں آتا ہے تو وہ مستامن ہوتا ہے۔ ان دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں، ذمی کے احکامات الگ ہیں اور مستامن کے احکامات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس ذمی کے بدلے میں جو ہے وہ شہریت لے کر کسی اسلامی ملک میں رہ رہا ہے، وہ اگر یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، تو قانون قصاص جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذمی کا بدلہ مسلمان سے لیا جائے، اور مسلمان نے اگر اس کو قتل کر دیا تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے اور اس سے قصاص لیا جائے، مگر یہ کہ مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ اس کو قاتل کو معاف کر دیں، تو اس صورت میں وہ قصاص ساقط ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو ابھی متن میں گزری ہے کہ کافر ذمی کے بدلے میں جو ہے وہ مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اور اس طرح دیگر کتب حدیث میں جو روایت ہے کہ مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ ان دونوں میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔ تو احناف نے یہاں قیاس کے ذریعے اس حدیث کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ جس طرح مسلمان کا خون جو ہے وہ یہاں پر محفوظ ہے اسلامی ملک میں، اسی طرح ذمی اور معاہد جو ہوتا ہے وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ خون جو ہے وہ یہاں پر محفوظ ہوتا ہے اسلامی ملک میں۔ اگر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے کسی کافر کو مسلمان قتل کرتا ہے تو قیاس کے ذریعے سے اس حدیث کو جو متن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا اور فرمایا کہ انا حق من اوفی بذمتہ، کہ میں زیادہ حقدار ہوں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا، تو اس حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے احناف کہتے ہیں کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ دیگر کتب حدیث والی جو حدیث ہے یعنی کہ کافر کے بدلے میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا یہ مسلک ہے کہ کسی بھی کافر کے بدلے میں، چاہے وہ ذمی ہو، چاہے وہ حربی ہو، چاہے کوئی بھی کافر ہو، کسی قسم کا بھی کافر ہو، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الحدود کے تحت ذمی کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ احناف کے نزدیک ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، قصاص اس سے لی جائے گی، بدلہ اس سے لیا جائے گا اگر مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا ہے۔ ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو شہریت لے کر اسلامی ملک میں رہائش اختیار کرے، اور جو ویزا لے کر آئے اس کو ذمی نہیں کہا جاتا، اس کو مستامن کہا جاتا ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی بھی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ معاہد ہو، ذمی ہو، چاہے وہ مستامن ہو، چاہے وہ حربی کافر ہو، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، ذمی کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 2، یہ جو حدیث ہے لا یقتل مؤمن بکافر، کہ کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔